السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والصلاة والسلام علی رسولنا محمد سید الاولین والآخرین. مدد یا رسول مدد یا سادات اصحاب رسول اللہ مدد یا مشاہد رسول ولا شرب عفاف حسن شرب مدد محقال مدد طریقتنا الصحبہ والخیر فی الجمعیہ. صلی اللہ علیہ وسلم معنى الحدیث ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت میں ایک جماعت ہوگی جو حق پر قائم رہے گی. یہ جماعت یعنی یہ گروہ یا امت کی جماعت حقیقی جماعت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کا طریقہ میرا طریقہ ہے. وہ حق کا راستہ ہے. وہ حق کا راستہ قیامت تک جاری رہے گا. حقیقی راستہ اللہ کا شکر ہے تصوف اور طریقت کا راستہ ہے. باقی طریقت کے علاوہ جو راستے ہیں بہت سے آئے اور بہت سے مٹ گئے. ان میں سے کوئی بھی ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں تھا. انہوں نے وہی راستہ اپنایا جو ان کی نفس کو مناسب لگا. وہ سب ختم ہو گئے. پھر کسی کی جگہ دوسرا آیا اور وہ بھی مٹ گیا، اور پھر دوسرا بھی ختم ہو گیا. سلسلہ یوں ہی چلتا رہا. مگر یقیناً وہ سب ایک ہی بات پر نہیں تھے. ان کی باتیں الگ تھیں. ان کا مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دکھایا ہوا راستہ نہیں بلکہ اپنا، ان کا اور ان کی نفس کا چاہا ہوا راستہ تھا. انہوں نے صحیح راستہ چھوڑ کر اپنی نفس کی راہ اپنائی. ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعد الظن اسم ولا تجسسوا. برا گمان، سوء ظن مت کریں. ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوء ظن سے دور رہیں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جاسوسی بھی مت کریں. اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو کیا ہوتا ہے؟ تو آپ نے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پورا کر لیا. اب ہم عاشورہ کے دنوں میں ہیں. ہم محرم میں عاشورہ کے دن کے قریب پہنچ رہے ہیں. عاشورہ کا دن ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن کی قدر کریں اور روزہ رکھیں. روزہ رکھیں اور عبادت کریں. ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ عمل اور نصیحتیں بتائی تھیں. انہیں کر لیں، یہ کافی ہے. باقی چیزوں پر زیادہ دھیان مت دیں. اس دن کیا ہوا تھا وغیرہ کی باتوں میں نہ الجھیں. یہ باتیں لوگوں میں گمان اور بدگمانی پیدا کرنے کے لیے ہوتی ہیں. اصل چیز امتحان ہے. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کیا کوئی شخص ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنتا ہے یا نہیں. ہمارے نبی فرماتے ہیں برا گمان، سوء ظن مت کریں. اپنے کام سے کام رکھیں. باقی جو کچھ ہوا ہے اس کا فیصلہ اللہ عز و جل کرے گا. فیصلہ کرنے والا وہی ہے. کچھ بھی ضائع نہیں ہوتا. گمراہ وہی ہوتا ہے جو سکون سے محروم اور ایمان سے کمزور ہوتا ہے. اگر وہ امتحان میں ناکام ہو جائے تو وہ گمراہ ہو جاتا ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اسلام کا راستہ پکڑ کر رکھنا مشکل ہے. آپ کو ضرور صحیح راستے پر ہونا چاہیے. اگر آپ ایک طرف سے وہ راستہ چھوڑ دیں تو کسی بھی طرف سے کامیابی نہیں ملے گی. آپ کچھ بھی حاصل نہیں کر سکیں گے.
اس طرف کو تھامنے کی کوشش میں وہ دوسری طرف سے پھسل جاتا ہے۔ Doğru yoldaysan, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yolunda istikamette gidiyorsan, لیکن اگر آپ صحیح راستے پر ہیں، ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر سیدھے چل رہے ہیں، تو ڈرے مت، سلامتی آپ کی ہے، آپ کا انجام سلامتی والا ہوگا۔ zümreden olursun. Hak yolunda olan zümreden کیونکہ آپ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہیں گے، onlarla آپ ان لوگوں کی صحبت میں رہیں گے جو صحیح راستے پر ہیں، onlardır. آپ اس جماعت میں شامل رہیں گے جو حق پر قائم ہے، Kadar وہی لوگ کامیاب ہیں، en son وہ دوسروں کے لیے بھی ہدایت کا ذریعہ ہے۔ چاہے کتنے لوگ بھی گمراہ ہو جائیں، آخر کار انہی کی برکت سے ہدایت پائیں گے۔ اسلام کا راستہ اللہ کا شکر ہے انہی کے ساتھ چلتا ہے، اور gider. جو Güzel yol اس راستے پر قائم ہیں۔ Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin یہ حسین راستہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ اللہ ہم سب کو اس راستے پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ورنہ جیسا کہ ہم نے کہا، اگر کوئی کہے تھوڑا سا اس راستے سے ہٹ چلیں تو نکلنا آسان ہے، لیکن دوبارہ داخل ہونا ممکن نہیں۔ اس لیے اللہ ہمیں محفوظ رکھے، ہم اسی صحیح راستے پر رہیں جو ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دکھایا اور پسند فرمایا، انشاءاللہ۔ توفیق۔ الفاتحہ۔